السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈز کے ریویو سنانے کے لیے۔ آج 2 ایپیسوڈ کے ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 11 اور 12۔ تو دل تھام کے بیٹھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 11 کی شروعات ہوتی ہے۔ ارطغرل کے ساتھیوں نے کارا توئگر کو قیدی بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور پھر اگلے سین میں ہائمہ خاتون سلمان شاہ کو کمرے میں آرام کروانے کے لیے لے کر جاتی ہیں اور لٹاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ آرام کریں۔ پھر سلمان شاہ ہائمہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اسباب سرداری کہاں ہے۔ پھر ہائمہ خاتون جواب دیتی ہیں یہ سب کرتگلو کے کام ہے۔ پھر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، اس کے بعد کرتگلو سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ پھر اگلے سین میں حلیمہ کا چھوٹا بھائی یکت اور ارطغرل کا چھوٹا بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یکت بتاتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے کس طرح سے وہاں پر جنگ کی، اور پھر ارطغرل کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کاش میں بھی وہاں ہوتا، اور پیچھے سے ارطغرل بھائی یہ سب ان کی باتیں سن رہے ہوتے، اور ارطغرل کا چھوٹا بھائی تیر اندازی کر کے دکھاتا ہے۔ پیچھے سے ارطغرل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاباش، تم بہت ہی اچھے تیر انداز بنو گے۔ پھر ارطغرل دمدار سے پوچھتا ہے کیا پیچھے سے سب ٹھیک رہا، تو دمدار بتاتا ہے کہ قبیلے میں بغاوت ہوئی ہے، اور دمدار یہ بھی بتاتا ہے کہ حلیمہ کے خیمے میں حملہ بھی ہوا تھا۔ پھر ارطغرل پوچھتے ہیں دمدار سے کہ حلیمہ خیمے کے اندر تھی، تو دمدار کہتا ہے کہ جی ہاں۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے دمدار سے پھر کیا ہوا، تو دمدار جواب دیتا ہے شکر ہے کہ والدہ آ گئی اور وہ حلیمہ کو اپنے ساتھ خیمے میں لے گئیں۔ اگلے سین میں سلجان گندگتو کے زخم پر مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے، یعنی دوا لگا رہی ہوتی ہے۔ پھر گندگتو کہتا ہے کہ میری وجہ سے بہت سے سپاہیوں کی جان چلی گئی، اور بابا کو بھی کارا توئگر نے زندان میں ڈال دیا، صرف مجھے بچانے کی خاطر ذلت سہنی پڑی بابا کو، اور جس ارطغرل کی وجہ سے سب کچھ ہوا اسی کے سب تابعدار بن گئے۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہے تم خیرت سے واپس آ گئی، یہی میرے لیے کافی ہے، اور تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر افسوس کس بات کا تمہیں۔ اگلے سین میں حلیمہ ارطغرل کے پاس آتی ہے اور اسے شکر ادا کرتی ہے، اور پھر ارطغرل کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے جانے کے بعد پیچھے سے آپ کے ساتھ کیا ہوا، سزا سب کو ملے گی، کوئی نہیں بچے گا، اور جو تکلیف آپ کو پہنچی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں۔ پھر حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ کی غیر موجودگی میں ہائمہ خاتون نے سب کو خاموش کروا لیا تھا اور مجھے اپنے خیمے میں لے گئی تھی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سب کو معاف کر دیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری وجہ سے ان کے پیارے مارے گئے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ پھر ارطغرل حلیمہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت رحم دل ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کو معاف کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کرتگلو اور اس کے ساتھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتگلو کا ایک ساتھی کہتا ہے اگر کارا توئگر نے اپنی زبان کھولی تو کیا ہوگا۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، تیر ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پھر کرتگلو کا دوسرا ساتھی بائبورا کہتا ہے کہ کارا توئگر تو اپنے انجام تک پہنچ جائے گا، سلمان شاہ کی غیر موجودگی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر اس کے بارے میں سلمان شاہ کو پتہ چل گیا تو میری گردن پکڑی جائے گی۔
وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اور پھر کرتگلو کہتا ہے بائے بورا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو پھر ہمارے ساتھ شامل کیوں ہوئے؟ اب سامنا کرنا ہوگا ہر مصیبت کا۔ پھر بائے بورا پوچھتا ہے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تو کرتگلو جواب دیتا ہے کہ کچھ دن کے لیے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اگلے سین میں سلمان شاہ، ارطغرل اور باقی سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ارطغرل سلمان شاہ سے کہتے ہیں کہ مہمان جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کہاں جائیں گے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حلب جاتے وقت ان کو ان کی منزل تک چھوڑ آؤں، لیکن آپ کی اجازت درکار ہے۔ پھر سلمان شاہ کہتے ہیں جرگے سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگلے سین میں کرتگلو اور اس کے ساتھی اسباب سرداری واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر کرتگلو سلمان شاہ کا ویٹ کرتا ہے باہر ان سے ملنے کے لیے، اور سلمان شاہ کرتگلو کو اپنا انتظار کرواتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کے ساتھی ان لوگوں کو سزا دے رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے حلیمہ کے خیمے پتھراؤ کیا ہوتا ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس نے تمہیں حلیمہ کے خیمے میں پتھراؤ کرنے کو بولا تھا، اس کا نام بتاؤ۔ اور ایک بندہ اس کا نام لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بائے بورا نے کہا تھا ہمیں یہ سب کرنے کو۔ پھر دوسرے سین میں گندگتو سلجان خاتون سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک جاسوس بھی آ گیا ہے پر اس کا معلوم نہیں۔ پھر سلجان خاتون گندگتو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ غدار کون ہے، اور وہ حلیمہ اور اس کا باپ ہے جنہیں ارطغرل چھڑوا کے لایا تھا، مجھے پورا شک ہے۔ اور پھر گندگتو سلجان خاتون کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ سلجان خاتون کہتی ہیں کیا مطلب؟ پھر گندگتو کہتے ہیں سلجوق خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ، اور وہ قیدی نعمان ایک شہزادہ ہے، اور جس سے تم نفرت کرتی ہو وہ شہزادی ہے۔ یہ سن کے سلجان خاتون بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر سلجان خاتون گندگتو کو کہتی ہیں چیختے ہوئے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں نقصان اور آفتیں آ رہی ہیں۔ اس بات پر گندگتو کہتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارطغرل نے اس شہزادی کی جان بچائی، میری جان بچائی، سلمان شاہ کی جان بچائی، اور کارا تویگر کو بھی گرفتار کیا۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہے مگر، اس بات پہ گندگتو کہتے ہیں اگر مگر کچھ نہیں، اور چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تھوڑے دیر آرام کرنے دو۔ اس کے بعد گوگچی اپنے کام میں دھیان دے رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نظر حلیمہ پہ پڑتی ہے۔ حلیمہ ارطغرل کی طرف جا رہی ہوتی ہے جہاں ارطغرل اکیلے ہمیشہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ پھر گوگچی سوچتی ہے کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اور گوگچی اس کا پیچھے کرنے چلی جاتی ہے، اور پھر حلیمہ ارطغرل کو دیکھتی ہیں کہ وہ کس طرح سے گھوڑے کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ارطغرل حلیمہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور گوگچی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے چھپ کے، اور دل و دل میں اداس ہوتی ہے۔ اور پھر ارطغرل حلیمہ سے تھوڑی بہت بات چیت کرتا ہے اور اس کو سلطانہ کے بارے میں یعنی کہ اس کے گھوڑے کے بارے میں بتاتا ہے، اور بات چیت کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اس کو سلطانہ بلانا اور اس کا خیال رکھنا، یہ تمہارے ہر مشکل میں تمہاری مدد کرے گی۔ پھر حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، اور پھر پیچھے سے ترگت آ جاتا ہے، اور پھر ترگت کہتا ہے کہ بھائی مجھے وہ آدمی مل گیا ہے جس نے لوگوں کو اکسایا تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کون ہے وہ؟ تو ترگت جواب میں کہتا ہے کہ بائے بورا۔ اور پھر اگلے سین میں سلمان شاہ آتے ہیں اور پھر کرتگلو ان سے ملتا ہے، اور پھر سلمان شاہ کرتگلو سے کہتے ہیں کہ امید ہے تمہیں انتظار کرنے کی زحمت نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ پھر سلمان شاہ کرتگلو سے پوچھتے ہیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا تھا، مجھے اچھی خبریں نہیں ملی۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کہ لوگ بغاوت پہ آ گئے تھے، حلیمہ کے خیمے میں پتھراؤ کر رہے تھے، وہ تو اچھا ہوا کہ حائمہ خاتون آ گئیں اور حلیمہ کو اپنے خیمے میں لے گئیں۔ جب کرتگلو یہ سب باتیں بول رہا ہوتا ہے جھوٹ، تو پھر حائمہ اسے غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر سلمان شاہ کہتے ہیں حائمہ نے تو سب کو خاموش کرا دیا، مگر تم کہاں تھے اس وقت؟ پھر کرتگلو کہتا ہے میں نے اپنے خیمے میں لوگوں کو بلا کے بڑی مشکلوں سے سمجھایا، جو کچھ بھی میرے بس میں تھا میں نے کیا۔ پھر کرتگلو اپنے خیمے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سلجان خاتون پہلے سے ہی ان کے خیمے میں ہوتی ہیں۔ پھر کرتگلو سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلجان خاتون کہتی ہیں ہم دونوں اس سازش میں برابر ہیں، اور ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ میں جو تمہیں بتانے والی ہوں اسے سن کے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں نعمان شاہ وہ شہزادے ہیں، اور حلیمہ ایک شہزادی ہے۔ یہ سن کر کرتگلو حیران ہو جاتا ہے، اور اتنے میں اچانک ارطغرل ان کے خیمے میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ پھر سلجان خاتون جلدی سے اپنی بات بدلتی ہیں کہ گندگتو انہیں بلا رہے تھے کہ اپنے خیمے میں، تو کرتگلو آپ آ جائیے گا پلیز، آپ کو گندگتو نے یاد کیا ہے، اور چلی جاتی ہے وہاں سے۔ پھر ارطغرل کرتگلو کے پاس آتا ہے تو کرتگلو ارطغرل سے کہتا ہے تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بائبورا نے ایسا کیا؟ پھر ارطغرل کرتگلو سے کہتا ہے بائبورا کہاں ہے، بتائیں مجھے۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کہاں ہے وہ، اگر آپ کہیں تو میں اس کا پتہ لگاؤں۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، اور وہاں سے ارطغرل چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں کرتگلو اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ ارطغرل کو بائبورا کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، بائبورا کی زبان کھلنے سے پہلے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اس کے بعد ضمیر بھائی اور کرتگلو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں دور سے گھوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں آتے ہوئے، جن پہ ان کے سپاہی جو شہید ہو چکے ہوتے ہیں ان کی لاشیں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے قریب سے گزرتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کے کافی اداس ہو جاتے ہیں۔ پھر کرتگلو ٹائٹس کے پاس جاتا ہے اور بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ٹائٹس بولتا ہے کہ اپنے کائی قبیلے کو ہماری سرحد سے دور رکھو، کاراتوئیگر نے مجھے بتایا ہے کہ تم بہت عقل مند انسان ہو، اور کاراتوئیگر کو کائی قبیلے سے نکالنے میں تم میری مدد کرو گے۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کہ یہ ہے تو مشکل کام، لیکن تمہاری عقل اور بہادری سے یہ کام ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اگلے سین میں کرتگلو کا ساتھی بائبورا سے ملنے جاتا ہے اور اسے مار کے سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ اگلے سین میں سارے قبیلے والے اپنے شہید سپاہیوں کا جنازہ پڑھتے ہیں اور ایپیسوڈ 11 ختم ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 12 کی شروعات ہوتی ہے۔ سلمان شاہ اور سارے قبیلے والے جرگے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے شہیدوں کے غم میں ہوتے ہیں، اور پھر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے غم کو سمجھ سکتا ہوں، ہم اس شیطان کاراتوئیگر کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے جس نے ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا اور ان کے بچوں کو یتیم کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس شیطان کاراتوئیگر کو سزا میں نہیں بلکہ سلطان علاؤدین دے، اور سارا سوری بولو کاراتوئیگر کو سلطان علاؤدین کے پاس لے کے جائے گا۔ اگلے سین میں سلمان شاہ کے خیمے میں ارطغرل، گندگتو، کرتگلو اور ہائمہ بات کر رہی ہوتے ہیں، اور سلمان شاہ پوچھتے ہیں کہ حلب کی تیاری پوری ہوئی، اور ہائمہ جواب دیتی ہیں کہ تقریباً ہو گئی ہے۔ وہیں کرتگلو کہتا ہے کہ کاراتوئیگر کے ساتھ میں نے کچھ اپنے سپاہی بھی بھیجے ہیں احتیاط کے لیے، اور پھر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ حلب پیغام لے کے ارطغرل نہیں بلکہ گندگتو جائے گا، اور ارطغرل تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ پھر سلمان شاہ گندگتو کو پیغام دے ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور کرتگلو دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ٹائٹس تیاری کر رہا ہوتا ہے کاراتوئیگر کو بچانے کے لیے، اور حملہ کرتا ہے ساری بوروں پہ، اس کے ساتھیوں پہ، اور کاراتوئیگر کو بچا لیتا ہے اور وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اگلے سین میں سلمان شاہ اپنے خیمے میں بے ہوش ہوتے ہیں، اور سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کب سلمان شاہ کو ہوش آئے گا، اور سبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹائٹس کاراتوئیگر کو بچانے کے بعد کہتا ہے تم صلاح الدین کے پاس جاؤ گے اور ان سے جھوٹ کہو گے کہ کائی قبیلے نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا اور مجھے قیدی بنا کے رکھا اور مجھے آپ کے خلاف کیا۔ دوسرے سین میں استاد اعظم حلب پہنچتا ہے اور اپنے پیادے بٹھانے شروع کرتا ہے۔ اگلے سین میں یکت اور دمدار سمندر کے پاس بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دمدار کو سمندر کے پاس بائبورا کی لاش ملتی ہے، تو وہ دونوں قبیلے کی طرف بھاگتے ہیں قبیلے کو بتانے کے لیے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے حکیم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے قبیلے کے بھیڑ بکریوں میں وبا آ چکی ہے جو شیطان سلیبی عورتوں نے ان کے کھانے میں ڈالی تھیں۔ اس کے بعد کرتگلو اور گندگتو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتگلو گندگتو کو بہکا رہا ہوتا ہے اپنے سردار کے خلاف اور قبیلے والوں کے خلاف۔ کرتگلو کہتا ہے کہ ہمیں حلب کو بھولنا ہوگا اور میرے پاس ایک دوسرا راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے معلوم چل گیا ہے کہ نعمان کون ہے، وہ ایک شہزادہ ہے اور حلیمہ ایک شہزادی ہے، سلجوق سے لوگ واسطہ رکھتے ہیں۔ اور وہیں گندگتو کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات تو کسی کو پتہ نہیں تھی، لیکن ہاں میں نے یہ بات سلجان کو بتائی تھی اور اس پہ سلجان بہت ہی حیران ہو گئی تھی، اور سلجان ویسے ہی حلیمہ کی دشمن ہے، اور گندگتو کو سلجان پہ تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگتا ہے۔ پھر کرتگلو کہتا ہے کہ اگر ہم شہزادوں کو سلطان کے حوالے کر دیں تو سلطان ہمیں مالا مال کر دے گا، ہم سلجوق کے بہترین علاقے میں آباد ہو جائیں گے، اور حلب کو بھول جاؤ، یہ ہے میرا مشورہ۔
اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ سلمان شاہ سے گندگتو ملنے آتا ہے اور وہیں ارطغرل بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ سلمان شاہ ابھی بھی بے ہوش تھے۔ اگلی سین میں دکھاتے ہیں کہ کرتگلو اور اس کے ساتھی حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں حلیمہ کے خیمے کی طرف، اور کرتگلو کے ساتھی جیسے ہی حلیمہ کے خیمے تک پہنچتے ہیں اور جیسے اندر گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے خیمے میں گندگتو بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ حلیمہ کہاں ہے اور دو شہزادے کہاں ہیں۔ اور پھر کرتگلو اور گندگتو کی بات شروع ہوتی ہے، اور گندگتو کرتگلو سے کہتا ہے مجھے آپ کا ہی انتظار تھا، اور کرتگلو کہتا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر گندگتو کہتا ہے کہ توقع تو مجھے بھی نہیں تھی اپنے پیارے چچا سے جو شہزادوں کو یارغمال بنا رہا ہے، میں اپنے قبیلے میں بغاوت نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ارطغرل، حلیمہ اور شہزادے نکلتے ہیں قبیلے سے، اور یہ سب ٹائٹس چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گندگتو سلجان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے کرتگلو کو بتایا تھا جو میں نے تمہیں بتایا ہے شہزادوں کے بارے میں؟ تو سلجان کہتی ہیں نہیں، میں نے نہیں بتایا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو کرتگلو کہتا ہے غلط بیانی نہیں کرو، اور سلجان خاتون کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اس سے کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر سلجان گندگتو سے پوچھتی ہے کہ شہزادے اور حلیمہ کہاں ہیں؟ تو گندگتو کہتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر گندگتو سلجان کو بتاتا ہے کہ میں نے ارطغرل کو خود بھیجا تھا کہ وہ حلب جائے ساتھ میں حلیمہ اور شہزادوں کو لے کے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے قبیلے میں کوئی غدار ہے۔ اور وہیں کرتگلو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ارطغرل کے پیچھے اپنے بندے بھیجو، اور ایپیسوڈ 12 ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز اور ریویوز آپ تک پہنچ سکیں۔